غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے اسے روکنا ہوگا۔ حماس غزہ امن منصوبے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ 5 عرب ملکوں نے یقین دلایا حماس معاہدہ مان لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا ایک ملک سے حماس کے مذاکرات چل رہے تھے، حماس کئی باتوں پر آمادہ ہو گیا تھا۔ 8 ملکوں میں شامل اس ملک نے یقین دلایا حماس معاہدہ خراب نہیں کرے گا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ غزہ میں خون بہتا رہے، بچے بھوک سے مرتے رہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا انڈونیشیا نے 20,000 فوجی تعینات کرنے کی پیشکش کی۔ امید ہے پاکستانی قیادت بھی اس متعلق کوئی فیصلہ کرے گی۔ بتایا غزہ امن پلان کے تحت فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے غزہ میں امن لایا جا سکے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین بھرپور طریقے سے لڑا۔ وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو سراہا گیا۔ غزہ سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا تھا۔ 8 مسلم ملکوں نے کوشش کی خاموشی سے غزہ کے مسئلے پر کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 8 ملکوں نے صدر ٹرمپ سے اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ ہم نے ٹرمپ کی ٹیم سے کہا آپ ہمیں اپنی سوچ بتائیں۔ منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت نقصان ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں۔ اسرائیل، عرب اور مسلم ملکوں نے امن منصوبہ قبول کیا۔ حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ، امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ حماس کا جواب نہ آیا تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ حماس قیدی رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا نوبیل امن انعام ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عالمی تنازعات حل کیے، مجھے امن کا علمبردار سمجھنا چاہیے۔ مجھے انعام نہ ملا تو یہ امریکہ کے لیے بڑی توہین ہوگی۔ ٹرمپ پلان کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے پیر کو پیش کیا گیا پلان محض اصولوں کی فہرست ہے، تفصیلات پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے۔ حماس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پلان کا مطالعہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حماس کو واضح کیا ہمارا بنیادی ہدف جنگ روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل حراست میں لیے گئے غزہ کے 1700 باشندوں کو رہا کرے گا۔ غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگی۔ حماس ہتھیار ڈال کر سرنگیں اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز تباہ کر دے گی۔ تمام قیدیوں کی واپسی کے بعد حماس کے ارکان کو عام معافی دی جائے گی۔ فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں عارضی بین الاقوامی استحکام فورس قائم کی جائے گی۔ کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مکمل امداد فوراً غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کی جائے گی۔ غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی جس کی نگرانی ایک نیا عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا ذکر۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، فخر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی اہم شخصیت نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان رواں سال پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 31 دسمبر سے پہلے پاکستان آئیں گے۔ دورے کی تاریخیں طے کی جا رہی ہیں۔ ولی عہد کے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان اہم معاہدوں کا امکان۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیکس دہندگان اور تاجر تنظیموں نے سسٹم کی سست روی کی وجہ سے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ ایف بی آر کا کہنا ہے ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے مہنگا، 1 لیٹر پیٹرول 268 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔
हुकूमत ने डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज का कोयटा में खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए, एफसी के 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके के बाद 5 खवारिज ने एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेज ने कोशिश नाकाम बनाते हुए खवारिज को बाहर ही जहन्नम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की जानिब से खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत नवाज शरपसंद अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को इबरतनाक सजाएं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। अमरीका ने कोयटा में खुदकुश हमले को अफसोसनाक करार दिया। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका कोयटा एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब घिनौने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। मरियम नवाज की तनकीद पर पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। नवीद कमर ने कहा, वजीर आला कहती हैं हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। इसका क्या मतलब है? इन हालात में हुकूमती बेंच पर बैठना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हालात रहे तो आप जैसे चाहें हुकूमत चला लें। हमें वजारतें, कुर्सियां कुछ नहीं चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीपी से माजरत कर ली। अपोजिशन से कहा, ज्यादा खुश ना हो, ये हमारे घर का मामला है, इत्तेहाद कायम रहेगा। लीग की एक तरफ माजरा, दूसरी तरफ फिर तनकीद। मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अफसोस, दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत की। मैं नहीं चाहती कि किसी से कहूं पंजाब में सैलाब आ गया, अल्लाह का वास्ता मुझे कुछ दे दो। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। पंजाब में जितने काम हो रहे हैं सब आपके पैसों से हो रहे हैं। तमाम सूबों के आवाम को अपना हक मांगना चाहिए। जिनको सड़कें, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, सस्ती रोटी नहीं मिलती, उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वजीर आला पंजाब का इस साल 1,18,000 लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, आज तक तमाम स्कॉलरशिप और लैपटॉप मेरिट पर दिए। ऊपर से नीचे तक तमाम तैनातियां मेरिट पर होती हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में तकसीम का जिम्मेदार अलीमा खानम को करार दिया। कहा, बानी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बानी को बताया, हमारे खिलाफ गद्दारी की मुहिम्मात चलाई गईं। माइनस बानी पीटीआई की मुहिम के पीछे अलीमा खानम थी। पार्टी को तकसीम करने वाले व्लॉगर से अलीमा खानम का राबता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने आर्टिकल लिखा, अलीमा खानम को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों के जरिए ये मुहिम चलाई जा रही है। बानी को बताया कि डिस्क्रेडिट करके तकसीम के साथ ऐसे एजेंडे पर काम हो रहा है। सेनेट इलेक्शन के मामले पर अलीमा खानम ने हमें सपोर्ट के बजाय हमारे खिलाफ मुहिम को चलने दिया। बानी को बताया, अलीमा खानम के किरदार की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। बानी पीटीआई की हिदायत पर सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई को हटाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान कहते हैं, बानी को दोनों वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने आकिब और फैसल को हटाने की हिदायत की थी। वज़ीर आला ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारत को दो टोक जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड के सरबराह की मिन्नतें। कहा, एशिया कप की ट्रॉफी दे दें। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ट्रॉफी का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान को एसीसी के दफ्तर आना होगा। जराये के मुताबिक एसीसी इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत की गई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टॉस और मैच के बाद हैंडशेक तनाजा भी जेर बहस लाया गया। एशिया कप का कामयाब इनेकाद और रिकॉर्ड व्यूअरशिप पर भी बात हुई। फैसला हुआ कि 2027 में 50 ओवर एशिया कप बांग्लादेश में होगा।
شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شارع فیصل، ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن اسکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر اور کشمیر روڈ پر بارش. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. نارتھ ناظم آباد، سائٹ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ میں بھی بادل برسے. مختلف علاقوں میں ٹریفک جام. شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. صدر، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ، ماڑی پور روڈ پر بھی ٹریفک جام. حیدرآباد، سانگھڑ، ٹنڈوالا یار، مٹیاری، میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسلح افواج کو مبارکباد. سائنسدانوں کی محنت کو سراہا. کوزدار کے علاقے زہری میں فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاع. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنہ ہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاع تھی. بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا. ہلاک دہشت گردوں سے آئی ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے. غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر فخر کرنا چاہیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے پاکستان کو عزت بخشی. 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں آنے والا وقت اچھا ہے، عام آدمی کے حالات بدلیں گے. پاکستان کے لیے عالمی منڈی کھلنے جا رہی ہے. ترکی اور چین کے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت اور مودی عالمی دہشت گرد ہیں. 10 مئی بھارت کے منہ پر کالک کی طرح ہمیشہ رہے گا. بھارت کو جنگ میں ہار کی ہزیمت ہمیشہ اٹھانا پڑے گی. مودی سرکار کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہ بنائے. طرف جنگ بندی مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی. اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں کمی نہیں آئی. وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے. ایک اور فلسطینی بچہ بھوک سے دم توڑ گیا. فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 453 ہو گئی. ان میں 150 بچے شامل ہیں. 7 افراد امدادی مراکز پر صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی. 1,68,000 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرے کے علاقے میں داخل. فلوٹیلا بحیرہ روم میں غزہ سے تقریباً 200 ناٹیکل میل دور ہے. ادارہ امراض قلب کراچی میں ٹینڈر ایوارڈ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں لکھا من پسند فرم کو نوازنے کے لیے طبی آلات کی خریداری کے ٹینڈر کو خلاف قانون منسوخ کیا گیا. سب سے کم بولی دینے والی فرم کو ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا. ادارہ امراض قلب انتظامیہ نے ڈریپ اور سیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی. دستاویزات میں رد و بدل اور بچوں کی بیرون ملک منتقلی کا کیس. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے سارم برنی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. سارم برنی کی درخواست ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ اور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو چکی. 1.5 ماہ پہلے مقدمہ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا گیا تھا. ملزم سارم برنی گزشتہ 1 سال سے جیل میں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ پولیو کیسز پر برہم. مختلف اضلاع کے ڈی ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہٹانے کا حکم. بدین کے ڈی ایچ او کو معطل کر دیا. ڈپٹی کمشنر بدین کو نوٹس. رواں سال بدین اور ٹھٹھہ میں 3 حیدرآباد، لاڑکانہ اور عمر کوٹ میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. شان مسعود قیادت کریں گے. 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل. 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اور خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. افتتاحی میچ میں میزبان بھارت اور شری لنکا مد مقابل. گوہاٹی میں بھارت نے شری لنکا کو 270 رنز کا ہدف دے دیا. دیپتی شرما اور امنجوت کور کی نصف سنچریاں. رانا بیرا نے 4 وکٹیں حاصل کی. بارش سے متاثر میچ 47 اوور تک محدود کیا گیا. فاطمہ ثنا کی قیادت میں پاکستان اپنا پہلا میچ جمعرات کو بنگلہ دیش ویمنز کے خلاف کولمبو میں کھیلے گا.